السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بی آر امبیڈکر کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جینتی کب منایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے والد کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ پیدائش، وفات، یوم مساوات سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ رہنمائے اردو یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امبیڈکر جینتی 14 اپریل کو بھارتی سیاستدان اور سماجی مصلح بی آر امبیڈکر کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ امبیڈکر کی یوم پیدائش ہے جو 14 اپریل 1891 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی سالگرہ کو ہندوستان میں کچھ لوگ یوم مساوات کے طور پر بھی مناتے ہیں یا کہتے ہیں۔ نام: ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ تاریخ پیدائش: 14 اپریل 1891۔ وفات: 6 دسمبر 1956۔ والد کا نام رام جی مالوجی سکپال تھا۔ ماں کا نام بھیما بائی سکپال۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے والد کا نام رام جی مالوجی سکپال اور والدہ کا نام بھیما بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اولاد تھے۔ ان کے والد فوج میں صوبیدار تھے۔ اگرچہ انگریزی دور حکومت میں نیچی ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کو فوج میں نہیں لیا جاتا تھا، لیکن ان کے والد کی بھرتی اس وقت ہوئی جب ان ذاتوں کے لیے بھی یہ بھرتی کھول دی گئی تھی۔ ان کے والد کچھ عرصے تک ایک اسکول میں استاد بھی رہے اور انہوں نے مراٹھی اور انگریزی مضامین کے ساتھ ڈگری بھی حاصل کی۔ اگرچہ اس دور میں نہ صرف نچلی ذاتوں بلکہ عام لوگوں میں بھی تعلیم کا فقدان تھا اور بہت کم لوگ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر کے والد کو تعلیم کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جنہیں ہم بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا جنم ان کی پیدائش 14 اپریل 1891 میں مہو مدھیہ پردیش میں مہار ذات کے ایک معمولی خاندان میں ہوا۔ اس ذات کو ایک نچلی ذات سمجھا جاتا تھا اور اس ذات کے ماننے والوں کو اچھوت کہا جاتا تھا اور ان کے ساتھ چھوت چھات برتی جاتی تھی۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان میں اچھوت اور چھوت چھات الفاظ کا استعمال اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ 1950 میں بھارت کے آئین کے نفاذ پر آئین کی دفعہ 17 کے ذریعے چھوت چھات کا خاتمہ نہیں کر دیا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قوم کے نام ترغیبی پیغامات۔ دنیا میں عزت کے ساتھ جینا سیکھو اور ہمیشہ کوئی کار نمایاں انجام دینے کی خواہش مند رہو۔ حوصلہ مندی ہی عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ تم میں سے کچھ نے خواہ مخواہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ تم اس دنیا میں کوئی بلند مقام حاصل ہی نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھو کہ اب دور بے کسی کا ختم ہو چکا ہے اور ایک نئے دور کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب سب کچھ ممکن ہے کیونکہ اب تم ملک کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہو اور قانون ساز اداروں کی کارروائی میں شریک ہو سکتے ہو۔ میں ایسے مذہب کو پسند کرتا ہوں جو آزادی، مساوات اور اخوت کا سبق دیتا ہے۔ ذہنی ارتقائی وجود انسان کا آخری ہدف ہونا چاہیے۔ ہر اس شخص کو جو مل کے اصول کو بار بار اپنی زبان پر لاتا ہے، اسے اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ کسی ایک زمرہ کو ہی دوسرے زمرہ پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں۔
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आईन हिंद की ड्राफ्टिंग में मरकजी किरदार अदा किया और उनको मुमताज कानूनदां और वज़ा दस्तूर हिंद की हैसियत से जाना जाता है। उनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमाबाई था। उनके वालिद फौज में सूबेदार थे और कुछ अरसा तक एक फौजी स्कूल में उस्ताद भी रहे। भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिक पास किया और बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के वजीफे से इंटर और बीए किया और राजा गायकवाड़ के वजीफे से ही अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1915 में एमए और 1917 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनकी पीएच नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड का मौजू है। वो एक अजीम सियासी मुफक्किर, फ़लसफ़ी और यकसां इंसानी हुकूक व मसावात के इल्मबरदार भी थे। इन्होंने दलितों और पसमानदा तबक़ात को इंसाफ और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तमाम उम्र जद्दोजहद की। वो समाजी आज़ादी की अदम मौजूदगी में कानून के ज़रिए अता की गई आज़ादी को बेमानी समझते थे। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।